أما بعد فقد قال الله جل وعلا في القرآن الحكيم والفرقان المجيد: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. صدق اللہ العظیم. یہ بات بہت خوش آئند ہے اور انتہائی اچھی بات ہے اس محلے کے حوالے سے کہ باہمی محبت اور پیار کا ایک ماحول ہے. یہ پروگرام ایک ہفتہ پہلے طے ہوا تھا، لیکن دوستوں نے بتایا کہ کوئی اور پروگرام ہو رہا ہے، اس لیے ہم اسے ڈیلے کرتے ہیں. اور آج جیسے کہ ہم نے بھی دوستوں نے ایک پروگرام کا اہتمام کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسے کچھ متاخر کر دیا ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ہم اتفاق اتحاد سے رہ رہے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ بس تھوڑے سے وقت میں اسے سمیٹیں گے، کیونکہ میرا تو پہلے ارادہ تھا اگر وہ پروگرام جاری ہے تو ہم صرف آج دعا پہ اکتفا کریں، دعا منگوائیں گے اور پھر ختم کر دیں گے. انہوں نے بڑے دل کا ثبوت دیا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور آپ نے بڑے دل کا ثبوت دیا کہ آپ نے اپنے پروگرام کو ایک ہفتہ لیٹ کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے سب کو. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے. اس سورت میں باری تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعارف کروایا ہے کہ تم کون ہو. ہم سب کو پتہ ہے نا کہ ہم کون ہیں. فرمایا اس مالک نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن تھوڑے سے آگے ہو جائیں، کافی جگہ خالی پڑی ہے، تھوڑے سے آگے آگے. اس مالک نے ہم سب کا نام برکت ہے، برکت ہوتا ہے. آپ خود بھی آگے آ جائیں، دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ بھی آگے آ جائیں. تو اللہ رب العزت نے جو ہمارا نام رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں. لیکن ایک عرصے سے میں آج امتحان بھی لوں تو لے سکتا ہوں، آپ میرے سارے بھائی ہیں، کہ میں کسی سے یہ پوچھوں مسلمان کون ہوتا ہے، لیکن میں نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس سوال کا جواب ہمارے لیے مشکل ہو جائے. کیونکہ میں نے سوال کر دیا ہے، اس لیے آپ کم از کم اس پہ سوچیں گے ضرور کہ مسلمان کون ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا. اس مالک نے ہمارا یہ نام رکھا ہے، وہ سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام مسلمان ہے. لیکن ہمیں ساری زندگی یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے. ہمیں صرف یہ نہیں پتا کہ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہر لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے نا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مسلم کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مسلمان کی تشریح سننا چاہتے ہیں تو جب کوئی بھی شخص مسلمان بن جاتا ہے عملاً، تو وہ ایک ایسی خوبصورت سی چیز بن جاتا ہے، اسے جو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے.
جب مسلمان بن جاتا ہے تو اتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے وہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کا دار الہجرت ہے، تو یہودیوں کے ایک عالم تھے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ابھی کوئی دعوت نہیں دی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی، صرف آپ کی زیارت کی تو مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا، وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ ایک یہودیوں کے عالم تھے۔ آپ کو علم ہے کہ یہودیوں کے کتنے قبیلے مکے میں رہتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں 3 قبیلے یہودیوں کے بڑے بڑے مدینہ میں رہتے تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں رہتے تھے جب آپ تشریف لے گئے، تو ان کے یہ عالم تھے۔ کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام آپ کو مسلمان ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگے، جب میں نے آقا نامدار کا چہرہ دیکھا ہے تو میں دیکھ کے ہی یہ اپنے دل میں یقین پیدا کر لیا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ ہم امتی ہیں اس آقا کے، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ جو لوگ تھے، وہ کسی علاقے میں صرف تاجر بن کے آتے تھے، لوگ ان کی تجارت کو دیکھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ یہ لوگ ہیں تو وہ نبی کیسا ہوگا۔ ایک تعبیر ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو مسلمان کے مطلب کا ہی نہیں پتا، میں بتاتا ہوں ابھی مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک تابعی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا اپنا اونٹ بیچنے۔ یہ حجاز کی بات ہے، حجاز کہتے ہیں مکہ مدینہ کی زمین کو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا یہ اونٹ بیچاؤ، لیکن اس اونٹ میں ایک عیب تھا۔ اونٹ میں کیا تھا؟ ایک عیب تھا۔ اس نے کہا کہ جسے بیچو اسے بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ وہ شخص جو ہے، بیٹا جب اونٹ بیچ کے واپس آیا، والد سے ملاقات ہوئی، کچھ وقت لیٹ ہو گیا ہوگا، بیٹے نے جب والد کو اس کی قیمت ادا کی تو والد نے پہلا سوال کیا، بیٹا اس آدمی کو اپنے اونٹ کا تو نے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا ابا جان میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کا اچھا۔ اس نے کہا تو وہ لوگ کس کو بیچے تھے؟ کہنے لگا ایک قافلہ تھا مسافروں کا، اس میں سے ایک آدمی کو بیچا ہے۔ تو کہا وہ کدھر گیا قافلہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ عراق کی طرف جا رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے یہ قافلہ بغداد سے آیا ہے۔ کہاں سے آئے تھے؟ بغداد۔ مدینہ سے بغداد کا فاصلہ تقریباً 1400 کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ 1400 کلو۔ ہاں جی، 12 سے 1400 کلومیٹر مدینہ سے بغداد کا فاصلہ ہے۔ وہ دور بھی سوچے کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ جہاز میں 3 گھنٹے میں پہنچے۔ یہ شخص اس آدمی کو وہ عیب بتانے کے لیے وہاں سے نکلتا ہے اور بغداد کی جامع مسجد میں پہنچتا ہے۔ بتاؤ کتنے دنوں بعد پہنچا ہوگا؟ کیا بتانے کا جا رہا ہے کہ میرے بیٹے نے جو تجھے اونٹ بیچا ہے اس میں ایک عیب تھا، اس کو بتانے جا رہا ہے۔ تو یہ کتنے دنوں میں بتایا تھا؟ کتنے دنوں میں پہنچا ہوگا؟ اب اسے پتہ بھی نہیں تھا وہ بندہ کون ہے۔ اس نے جامع مسجد بغداد میں جا کے اعلان کروایا کہ
آج سے تقریباً 1 ماہ قبل حجاز کے فلاں شہر میں ایک آدمی نے ایک اونٹ خریدا تھا، ایک قافلہ گیا تھا، کوئی ہے اس مسجد میں؟ اس شخص نے کہا ہاں میں نے خریدا تھا۔ اس نے کہا مجھے آپ سے کام ہے۔ اس نے کہا یہ کام وام چھوڑیے، آپ سفر سے آئی ہیں، پہلے کھانا کھائیے۔ کھانا کیا ہے؟ پھر اس نے کہا میری بات سنیں، کہتے نہیں آپ آرام فرمائیں، صبح ہوگی تسلی سے بات سنیں۔ اس نے اسے سلا دیا، صبح پھر کھانا کھلایا۔ اس نے کہا بھائی مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ سے کام ہے، میری بات تو سنو۔ کہنے لگے جی اب آپ فارغ ہو گئے، آرام کر لیے، تسلی سے بتائیں کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ فلاں دن تو نے اونٹ خریدا تھا، میرے بیٹے نے بیچا تھا، لیکن میرے بیٹے کو یہ بھول گیا کہ اس اونٹ میں ایک عیب تھا بتانا۔ میں آج تیرے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اس اونٹ کی قیمت لے کے میرا اونٹ مجھے واپس کر دو، کیونکہ اس میں عیب تھا۔ یہ مسلمان تھا۔ اس نے کہا اچھا، وہ ہنس دیا۔ اس نے کہا بھائی ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کل جب تو میرے مہمان کے طور پر میرے گھر میں آیا ہے، میں گھر گیا ہوں تو کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، میں نے اس اونٹ کو ذبح کر دیا تھا، تو میں تیری ضیافت کے لیے وہ پیش کر دی، اب تو وہ اونٹ دنیا میں رہا ہی نہیں، تو اب اس کے سودے کی کیا بات ہے۔ یہ تھی مسلمان۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات کو کوئی سنتا ہے تو اس کے بعد سمجھتا ہے کہ اس بات میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ جس چہرے کو دیکھتا ہے تو چہرے کو دیکھ کے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ جس سے بات کرتا ہے تو اس کی بات کی یہ وقت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہی حق ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے نبی پہ اتارا ہے۔ اس کے دل میں اتنا پختہ یقین ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کہ ایک ایسی بات کہ جس کو مانا ہی نہیں جا سکتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ مان لیتا ہے۔ دیکھیں ایک گھر مدینہ کے مکے کے گھر کا دروازہ بجتا ہے، صبح صبح ایک شخص باہر نکل جائے تو دروازہ بجانے والا اسے کہتا ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص آج کے دور میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ رات کے وقت مکہ سے شام گیا ہے، بیت المقدس فلسطین گیا ہے، یقین کر لو گے؟ یعنی یہ مکہ سے تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بیت المقدس، اس سے بھی زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں وہاں بھی گیا ہوں اور پھر کہے کہ میں 7 آسمانوں کا چکر لگا کے آ گیا ہوں تو مانو گے؟ کہتا نہیں۔ ہم نے کہا اچھا، اس نے کہا پھر ایک بات بتاؤں؟ اس نے کہا کہو کیا؟ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے پھر سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس دور میں رات کے ایک پہر میں یہ کون تھا جو کہہ رہا تھا سچ ہے؟ ابو بکر صدیق، جناب ابو بکر صدیق۔ اور دروازہ بجانے والا کون تھا؟ ابو جہل۔ اس نے کہا تھا آج تو ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے کہ اتنی بڑی بات یہ مانی نہیں جا سکتی کہ کوئی آدمی 1600 کلومیٹر کا فاصلہ اس دور میں جب گھوڑا اور اونٹ سواری ہے رات کے حصے میں طے کر کے آ جائے اور 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ جائے، سدرۃ المنتہا تک جائے، اور وہ یہ کہے کہ میں رات کے ایک پہر میں کرایا ہوں، یہ عقل نہیں سمجھتا۔ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے اس کے دل میں یقین کی اتنی دولت ہوتی ہے، نبی کی جو بات بھی سنتا ہے اسے تصدیق کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے دل میں یقین ہے نہیں، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ذات پہ واجب کر رکھا ہے کہ میں اس کو جہنم کی اس حصے میں جلاؤں گا جس حصے میں جہنمیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگا، جہنم کے پیندے میں سب سے نچلی تہہ میں۔ آقا نامدار نے فرمایا ہے، حدیث پڑھ دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں من ترک الصلاة سکرا كان حقا على الله ان يسقيه من دين الخبال قالوا وما دين الخبال یا رسول اللہ قال اعصار اہل جہنم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی ذات پر یہ واجب کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟
اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی ذات پر واجب کیا ہوا ہے من ترک الصلاۃ سکرا، جو سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کان حقا علی اللہ، اللہ کہتے ہیں میں نے واجب کیا ہوا ہے ان یسقیہ من تین الخبال، میں اسے تین الخبال پلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا وما تین الخبال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو تین الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعصار اہل جہنم، جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ اور خون نچڑے گا اسے اعصار کہتے ہیں، اللہ نے واجب کیا ہے کہ پلاؤں گا جو نماز نہیں پڑھتا۔ مجھے یقین ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ یہاں سے گلی سے باہر جو شخص اس وقت نکلے گا وہاں فوج کھڑی ہے یا پولیس کھڑی ہے، اس کو گرم کھولتا ہوا تانبا پلائے گا، نکلے گا کوئی ایسے؟ نکلے گا نہیں۔ مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جتنا پولیس کی بات پہ یقین ہوتا ہے۔ تمہیں کیسا مسلم ہے؟ جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جہنم کی آگ پہ تپی ہوئی پیپ اور خون جو جہنمیوں کے جسم سے نکلے گا اللہ مجھے وہ پلائیں گے، تو وہ بھلا نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اور کیوں نہیں پڑھ رہا؟ صرف اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ آقا کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ یقین ہو تو میں نے کہا آپ گلی سے باہر نکلیں گے تو آقا کی بات پہ یقین ہوتا تو میں نماز چھوڑتا۔ کوئی پی سکتا ہے اپنے سے وہ خون پیپ جو جہنم کی آگ پہ گرم ہوا ہے؟ کوئی پی سکتا ہے؟ ایک لہو کا گھونٹ پی سکتا ہے کوئی؟ لیکن وہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر فرض کیا ہے، میں کیوں زندگی بھر نمازیں چھوڑتے جاؤں؟ اس لیے کہ آقا کی بات پہ یقین نہیں ہے، اور میں ہوں مسلمان۔ مسلمان تو ابو بکر جیسے ہوتے ہیں کہ جو ایک بات ایسی جو مانی نہیں جا سکتی اس کو مان لیتے ہیں، کس کے کہنے پر؟ آقا علیہ السلام کے کہنے پر۔ اس سے میرے بھائیوں ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا مسلمان ہوتا کیا ہے۔ آج صرف آپ کو مطلب بتاؤں گا، اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا۔ مسلمان کہتے ہیں اس اونٹ کو، عربی زبان میں، جس کی ناک میں نکیل پڑی ہو اور اس نکیل کے پڑنے کے بعد آپ کو پتا ہے جانور کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ناک میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نکیل پڑی ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ سچی بتائیے گا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا؟ کوئی ہے؟ تو میں مسلمان ہوں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے نا ذرا، کیونکہ مسلمان کو دعوت نہیں دی جاتی، مسلمان کو بات یاد کروائی جاتی ہے کہ ہم یہ تھے۔ دعوت تو کافر کے لیے ہوتی ہے جو مانتا نہیں ہوتا، ہم تو سب اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو بات یاد کروا رہے ہیں ہم کیا تھے، ہم وہ نہیں ہیں۔ اس لیے ابھی تک میری ناک میں آقا علیہ السلام کے اور اللہ کے حکموں کی نکیل نہیں ڈلی تو میں مسلمان کس بات کا ہوں؟ مسلم اس ایسے فرمانبردار کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی مرضی 100% چھوڑ دی۔ آپ بتائیں، آپ سارے کلمہ پڑھے سارے، خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی دیر لگی؟ مشکل ہے تو کلمہ یہ، ہم عربی ہیں سارے، ہم عربی ہیں، عربی تو نہیں ہمیں سے کوئی بھی، ہمیں کوئی مشکل ہوئی ہے کلمہ پڑھنے میں؟ کلمہ پڑھنا مشکل ہے تو ابو جہل نے کیوں پڑھا تھا؟ وہ عربی تھا نا، اس کی زبان عربی تھی، اس کو اتنا کلمہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہونا تھا؟ 4 لفظ ہی ہے نا، ہم 100 بار پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، اتنے لفظ وہ اس نے کیوں نہیں پڑھے؟ وہ سمجھتا تھا کہ اس لفظوں کے پڑھنے کے بعد پھر دنیا میں میری مرضی ختم ہو جائے، میری چدراہٹ ختم، میرا سب کچھ ختم، حتیٰ کہ میں ایک ایسے شخص کا غلام بن جاؤں گا جو در یتیم ہے، جو پیدا ہوا تھا تو باپ نہیں تھا، جو ابھی بڑا نہیں ہوا تھا تو ماں چلی گئی، جسے دادا اور چچا نے پالا ہے۔ میں اس در یتیم جو ماں باپ کی طرف سے یتیم تھا، جس کا دادا بھی مر گیا اس کے بڑے ہونے سے پہلے، جس کا چچا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے ابھی جب اس نے کام شروع کیا تھا اس سے پہلے، میں اس
نوجوان کا بے دام غلام ہو جاؤں گا، اس کے بعد میری مرضی ختم ہو جائے گی. وہ سمجھتا تھا، میں سمجھتا ہوں. وہ اس لیے نہیں پڑھتا تھا، تو سمجھتا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غلام ہونا پڑنا ہے کہ اس کے بعد پھر میری مرضی ختم. ہم سارے اپنی مرضی پہ زندگی گزار رہے ہیں. کسی دن کوئی صبح ایسی ہوئی ہو تو میں نے 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچا ہو کہ آقا آپ میرے نبی ہیں، میں نے آج صبح کی ہے، بتائیے میں یہ دن کیسے گزاروں. سوچا تو میں کہاں کا انتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی. نعرے کا صرف کبھی نعرہ رسالت لگے گا، سارے یا رسول اللہ ہم کہہ دیں گے، تو اس بات کو انتی ہوں. صرف میں کس بات کو انتی ہوں؟ میں اللہ کو صرف اتنا مانتا ہوں کہ نعرہ تکبیر لگے گا اور میں اللہ اکبر کہہ دوں گا، بس میں اللہ کو مانتا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ کوئی ہم میں سے کھڑا ہو اور وہ اپنے باپ کو کہے کہ ابا جی آپ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں کہ میں آپ پر جان نچھاور کر سکتا ہوں، مجھے آپ سب سے پیارے لگتے ہیں. وہ کہے بیٹا 1 گلاس پانی تو پلا دو. وہ کہے ابا جی پیار بہت ہے، محبت بہت ہے، لیکن پانی اٹھ کے خود پیئے. آپ مانیں گے یا فرما بتا رہے ہیں؟ جوتے مارے گے سب اس کو کہ تو بوڑھے باپ کو اٹھ کے کہہ رہے خود پانی پی، اور تو نعرے لگاتے ہیں بازار میں تو فرما بردار ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے. جھوٹا ہے نا؟ تو بالکل یہی ہے. میں نے آقا کی کسی بات کو نہیں ماننا، حتیٰ کہ مجھے تو آقا کا چہرہ بھی پسند ہے. جانتے ہیں نا ہم آقا کا چہرہ کیسا تھا. مجھے آقا کی کسی بات کو نہیں ماننا، لیکن میں ہوں ان کا سب سے بڑا غلام. نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنا تعارف نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں وہ جو آقا علیہ السلام نے پیدا کیے تھے. ہم جناب عمر جیسے، ہم وہ جو جناب عمر پیدا ہوئے تھے، جناب علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، جناب عثمان پیدا ہوئے تھے، حسن و حسین پیدا ہوئے تھے، وہ لوگ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. وہ ایسے تھے، وہ ایسے نہیں تھے. تو ہم اصل میں اپنا سبق بھولے ہوئے ہیں. ہم اپنی شناخت بھول چکے ہیں، ہم اپنا تعارف ہی بھول چکے ہیں. ہمارا اپنے نبی سے کوئی واسطہ نہیں رہا، ہمارا ان لوگوں سے واسطہ نہیں رہا جن لوگوں کے نام پہ ہم فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی واسطہ نہیں. میں صحیح بات کہوں، آج کا سنی جو ہے وہ ان لوگوں جیسا نہیں ہے جنہیں وہ مانتا ہے. آج کا شیعہ وہ ان جیسا نہیں جنہیں وہ مانتا ہے. ٹھیک ہے، آج کا مسلمان ان جیسا نہیں جو کس طرح مسلمان تھے. پھر ہم کیا ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پتہ کون تھے؟ وہ تھے، آپ اس بات کی بلندی کو احساس کریں، وہ کتنے بڑے آدمی تھے. وہ ایسے تھے کہ ان کے جسم میں ایک جنگ میں ایک تیر پیوست ہو گیا. آپ کو پتا ہے جب تیر لگتا ہے تو ہڈیوں کو کراس کر کے اندر چلا جاتا ہے. لوگوں نے تیر کھینچنا چاہا، بہت تکلیف ہونی تھی جسم سے تیر کھینچا جائے. لوگوں نے کھینچا، فرمایا نہ کھینچو. فرمایا یہ کھینچنا تو ہے ورنہ بہت تکلیف ہوگی، زخم بڑھ جائے گا. فرمایا ہاں میں نماز شروع کرتا ہوں تم پھر کھینچ لینا، نماز میں مجھے تکلیف دی جاتی ہے. یہ حضرت علی رضی نماز میں مجھے تکلیف دی. وہ اس اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو اپنی ذات کو بھول جایا کرتے تھے. ان کے جسم سے تیر کھینچ لیا جاتا تھا، انہیں احساس نہیں ہوتا تھا. میرا کیا تعلق ہے ان سے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ یہ ہے ہمارے بڑے. تو گزارش یہ کرنا مقصود ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس کے پیارے صحابہ کے ماننے والے ہیں. ہم ویسے ہوں تو تب ویسے ہوں گے، ورنہ صرف میرا یہ کہنا کہ میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں مجھے نہ قبر میں نجات دلا پائے گا، نہ حشر میں نجات دلا پائے گا، نہ میزان پہ نجات دلا پائے گا، کسی جگہ بھی نہیں. میں ویسا بن جاؤں. تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں، جس سے معاملہ کریں تو لوگ اس کے معاملے کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں، جس سے لوگ سودا لیں تو اس کے سودا دینے کے انداز کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں، کہ اس کی دکان پہ چیز واپس کرنے چلے جائیں تو اس انداز سے واپس کریں تو لوگ اس کے واپسی کے انداز کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں. یہ مسلمان ہوتا ہے.
جس سے میرے بھائیوں یہ بھولا ہوا سبق تھا، تھوڑی دیر کے لیے میں نے یاد کروایا۔ تو ہم سب اللہ سے مل کے دعا کرتے ہیں کہ مالک آج ہم تیرے حضور یہاں بیٹھ کے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم ویسے ہو جائیں گے جیسا تو چاہتا ہے، ہم ویسے ہو جائیں گے جیسا تیرا نبی چاہتا ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ ایسے یقین کریں گے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے تھے، جس طرح کے ماننے والے۔ تو پھر بھئی ہم مسلمان ہو گئے، صرف نعرے سے، صرف دعوے سے، صرف نام رکھنے سے، صرف نام رکھنے سے۔ کیا نام تھا ابو جہل کا؟ عمر، آج بھی بڑے نام، ٹھیک ہے، ویسے نام آج بھی بہت ہے، نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو ایک نئی زندگی کی ترتیب، ایک کام، ایک عمل کا نام ہے، ایک شخصیت کا نام ہے جسے آپ دیکھیں اور دیکھتے ہی احساس ہو جائے کہ یہ تو مسلمان ہے۔ جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کوئی دعوت نہیں دی تھی، آپ نے فرمایا یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ سچا ہے، کیونکہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں ویسا بنا دے۔ اس لیے ہم ایسے سارے بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں، ہمیں دیکھ کے مسلمان لوگ مسلمان۔ تلواروں سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے بھائی، یہ بات یاد رکھیے۔ ہم عموماً قاسم آئے تھے نا، کس کام کے لیے آئے تھے؟ یہاں کے ہندوؤں نے کیا کیا تھا؟ ایک بچی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی۔ محمد بن قاسم آئے تھے انہیں بچانے کے لیے، یہ آئے تھے نا۔ وہ کیا محمد بن قاسم کی تلوار کو دے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ یہاں تو مسلمان تھے ہی نہیں نا، ہندو تھے، آریہ تھے۔ کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ جب محمد بن قاسم کچھ دن ان میں رہے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا اچھا ایسا مسلمان ہوتا ہے جو فتح کرنے بھی آتا ہے تو لوگوں کا خادم بن جاتا ہے، یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ لوگ اس کو دیکھ کے مسلمان، ان کے ساتھ جو جماعت تھی اس کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ اس سے میرے بھائی اللہ ہمیں ویسا بنا دے جس طرح کے آقا علیہ السلام کے غلام تھے، جس طرح کے آقا علیہ السلام کی ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق فرمائے۔ ابھی ہم دعا کرتے ہیں اس بات کو۔